دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو ماہ سفر کی اس دوسری اور انتہائی بابرکت جمعرات کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد یقین مانیے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ آج سفر کی 8 تاریخ اور سفر کی دوسری جمعرات ہے۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، سال کی تمام جمعراتوں میں ماہ سفر کی اس دوسری جمعرات کی شان اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو بندہ اس ایک دن کی قدر کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 90% لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ لوگ اس عظیم دن کو عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر سے غریبی اور تنگی دور نہیں ہوتی، سر پر قرضے چڑھ گئے ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہر قدم پر مسائل ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی آج تک اسی غفلت کا شکار تھے تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس کر دیا تو یقین مانی آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع اپنے ہاتھوں سے گنوا دیں گے۔ اس لیے اسکرین پر نظریں جما لیں اور اگلے چند منٹ میری ایک ایک بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہے کہ ماہ سفر یا دوسرا ہفتہ نعوذ باللہ کوئی باری یا نحوست والا وقت ہے۔ میں آپ کو صاف اور سیدھے الفاظ میں بتا دوں کہ اسلام میں نحوست یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، یہ تو رب کی رحمت اور غیبی فتوحات کا مہینہ ہے۔ جب سفر المظفر کے اس بابرکت مہینے کی یہ دوسری جمعرات آتی ہے تو آسمان سے اللہ کی رحمت کا ایسا نزول ہوتا ہے، عرش الہی سے برکتوں کا وہ طوفان اترتا ہے جو انسان کی زندگی کی تمام تنگیوں، غریبی، بیماریوں اور پریشانیوں کو سیکنڈوں میں بہا کر لے جاتا ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے سامنے کچن میں موجود ایک معمولی سی چیز یعنی چینی پر قرآن پاک کی سب سے زیادہ طاقتور سورت سورہ کوثر کا وہ غیبی اور نایاب عمل بتانے جا رہا ہوں، جسے اگر آپ نے میری بتائی ہوئی صحیح ترتیب اور صحیح طریقے سے کر لیا تو یقین مانیں آپ کے گھر میں دولت، رزق اور برکت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کی نسلیں سنبھالتے سنبھالتے تھک جائیں گی، لیکن اللہ کا دیا ہوا مال اور رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک میری بات کو یاد رکھیے گا، اس چینی کے عمل کو کرنے کا ایک بہت ہی خاص اور لازمی وقت ہے، اور اس کو پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ذرہ برابر بھی غلطی کی جائے یعنی ذرہ برابر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ نے طریقے میں کوئی بھی گڑبڑ کی تو آپ کی پوری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ خاص طریقہ کیا ہے، چینی پر دم کیسے کرنا ہے، اس کو کس وقت استعمال کرنا ہے، یہ سب میں آپ کو ایک ایک کر کے آگے چل کر آپ کو بہت ہی سادہ لفظوں میں سمجھانے والا ہوں، تاکہ ہماری گھر بیٹھی بہنیں، خواہ پریشان ہونے والے بھائی اور ہمارے تمام کے تمام کاموں میں آسانی ہو سکے۔ اس لیے ویڈیو کو کہیں سے بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ اس عظیم موقع سے محروم نہ رہ جائیں۔ دوستو، اب دل تھام کر بیٹھ جائیں اور اپنی تمام تر توجہ بالکل میری طرف کر لیں، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے اس وظیفے کا وہ پہلا سب سے عظیم اور آسان ترین حصہ رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا۔ وہ پہلا عمل، وہ کڑک نورانی طاقت جو آج سفر کی اس دوسری جمعرات کے دن آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گی، وہ پہلا کلمہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ذرا میری بات کو یہاں پر رک کر بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ لوگ روزانہ اس تسبیح کو پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ سفر کی اس جمعرات کے دن جب اس مبارک کلمے کو پڑھ کر کچن میں موجود چینی پر دم کیا جاتا ہے تو اس کا وہ کون سا پوشیدہ راز ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے اور گھر کے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ تمام تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حدیث پاک کی بات کریں تو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث میں
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، زبان پر ادا کرنے میں انتہائی ہلکے اور آسان ہے، لیکن قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو یہ اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ باری ہوں گے۔ ذرا خود سوچیں، جو کلام اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب ہو، جب آپ سفر کی اس دوسری جمعرات کو اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے گھر میں رکھی چینی پر دم کریں گے تو کیا اللہ پاک آپ کے گھر کی تنگی کو دور نہیں فرمائے گا؟ کیا وہ آپ کے سر سے قرض کا بوجھ نہیں اتارے گا؟ بالکل اتارے گا، کیونکہ یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے۔ اس پہلے عمل کی سب سے خوبصورت اور بہترین بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کی بالکل ضرورت نہیں، نہ ہی کوئی سخت پابندی ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں وہاں پر پڑھ لیں، سفر میں گاڑی چلا رہے ہیں وہاں پر کر لیں۔ ہماری مائیں بہنیں اگر کچن میں کھانا بنا رہی ہیں یا گھر کے کام کاج کر رہی ہیں تو وہ چلتے پھرتے باوضو حالت میں اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل سے غم، پریشانیاں، فکر بالکل دور ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس پہلے عمل کی سب سے خاص بات اور اس کی تعداد کی طرف۔ اس تسبیح کی ایک مبارک تعداد بھی ہے جو اتنی مختصر ہے کہ آپ اپنے دن کے کاموں کے دوران ہی اسے بآسانی پورا کر لیں گے۔ آج ماہ سفر کی اس دوسری جمعرات کے دن آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 100 بار۔ جب آپ کی یہ 100 بار کی تعداد پوری ہو جائے تو آپ نے اپنے سامنے رکھی چینی پر 3 بار ہلکی سی پھونک مارنی ہے، یعنی دم کرنا ہے۔ اس دم کی ہوئی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے گھر میں برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چینی کو استعمال کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیں۔ سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں اور اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں اپنا نام شامل کروائیں۔ کیا خبر آپ کا لکھا ہوا ایک کلمہ کس وقت بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ دوستو، اب تمام تر توجہ دنیا کے تمام کاموں سے ہٹا کر بالکل میری طرف کریں، کیونکہ اب ہم اس وظیفے کے دوسرے سب سے خاص اور اہم ترین مرحلے کی طرف بڑھنے والے ہیں، جسے ہمارے بزرگوں نے تقدیر کو بدلنے والا، رزق کے بند دروازے کھولنے والا خاص عمل قرار دیا۔ وہ دوسرا عمل، وہ عظیم اور طاقتور نورانی کلمہ جو آج کے دن آپ کے گھر سے بیماریوں، جادو، بندشوں اور ہر قسم کی تنگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، وہ کلام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہاں پر میری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظر سکرین سے مت ہٹائیے گا۔ اکثر لوگ اس کلمے کو صرف کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ماہ سفر کی اس دوسری جمعرات کو جب اس عظیم کلام کو پڑھ کر چینی کے ڈبے پر یا سامنے رکھی چینی پر دم کیا جاتا ہے تو اس کا وہ کون سا انوکھا اور طاقتور راز ظاہر ہوتا ہے جو غیب کے خزانوں سے رزق اور برکت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو کا یہ حصہ ذرا بھی اسکپ کیا تو یقین مانیں آپ اس پورے وظیفے کے سب سے بڑے اور پاورفل خزانوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ کھو دیں گے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہر دوسرے گھر میں یہی رونا رویا جاتا ہے کہ گھر میں کمائی تو ہوتی ہے، صبح سے شام تک محنت بھی کی جاتی ہے، لیکن پیسوں میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، بیماریوں اور دواؤں میں نکل جاتا ہے، یا پھر کاروباری بندشوں نے ہر چیز کو جکڑ رکھا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر نہ تو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت، اور سب سے بڑی طاقت اور عظمت والا صرف ایک پروردگار ہے۔ حدیث پاک میں بالکل صاف الفاظ میں آتا ہے کہ یہ مبارک کلام عرش الہی کے نیچے موجود جنت کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو بندہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کا خوف، غم اور پریشانی ایسے غائب کرتا ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ جب آپ سفر کی اس دوسری جمعرات کے دن اس کلام کو پڑھیں گے تو دنیا کی کوئی بندش، کوئی حسد، کوئی جادو،
کوئی تنگی آپ کے گھر کی دہلیز پر بھی پار نہیں کر سکے گی۔ اس دوسرے عمل کی سب سے بہترین اور آسان بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی سخت قید یا گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، دکان پر گاہک کا انتظار کرتے ہوئے، یا ہماری بہنیں گھر کی صفائی اور کچن کا کام کرتے ہوئے باوضو حالت میں بھی اس کا ورد کر سکتی ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان عمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دوسرے عمل کی خاص تعداد اور چینی پر دم کرنے کے صحیح اور خاص طریقے پر۔ آج ماہ سفر کی اس مبارک اور دوسری جمعرات کے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اتنی مختصر تعداد ہے کہ اگر آپ سکون سے بھی پڑھیں گے تو بمشکل آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے یا 7 منٹ لگیں گے۔ جیسے ہی آپ کی 100 بار کی تعداد مکمل ہو جائے، آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی چینی پر 3 بار دم کرنا ہے۔ اس دم کی ہوئی چینی سے گھر کے تمام افراد کے لیے چائے، شربت یا کوئی بھی میٹھی چیز بنائیں اور سب کو پلائیں۔ اس کی برکت سے گھر کے تمام افرادوں کے دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی اور غیبی رزق کے راستے کھلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں یا اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ لکھ کر اپنی حاضری لازمی درج کروائیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اس مبارک دن بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ دوستو، اب آپ اپنے دل کو بالکل صاف کر کے اپنی تمام تر توجہ میری طرف مبذول کر کے اللہ کی طرف رخ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اب ہم اس عظیم وظیفے کے تیسرے اور سب سے زیادہ قیمتی اور روح کو روشن کرنے والے مرحلے کی طرف قدم رکھنے والے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاص عمل ہے جس کے سامنے آتے ہی عرش الہی سے رحمتوں، برکتوں اور غیبی رزق کی بارش فوری طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تیسرا عمل، وہ زبردست نورانی کلام جو آپ کے گناہوں کے پہاڑ جیسے بوجھ کو مٹا کر آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، وہ جامع استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اب یہاں پر ذرا رکیں اور میری بات کو بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ استغفار کامیابی کا وہ پوشیدہ راز ہے جس کے بغیر انسان دنیا اور آخرت میں کبھی بھی سچی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، نئے نئے منصوبے بناتے ہیں، لیکن پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان سے صبح و شام جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور جب ہمارے گناہ بڑھتے ہیں، ہمارے رزق کے راستے بند ہو جاتے ہیں، گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے، بچوں کی نصیب میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے یا بندش لگا دی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ جو قوم سچے دل سے استغفار کرتی ہے، اللہ ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، ان کے مال اور اولاد میں اضافہ فرماتا ہے، اور انہیں ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان تک نہیں ہوتا۔ استغفار وہ چابی ہے جو بند راستوں کو کھولتی ہے، ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت فرماتی ہے۔ جب سفر المظفر کی اس بابرکت جمعرات کو، جو کہ رحمتوں کی قبولیت کا دن ہے، کوئی گنہگار بندہ رو رو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کلام پڑھتا ہے اور سامنے رکھی ہوئی چینی پر دم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے میرے سامنے سر جھکا دیا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا اور اس کے گھر کی تنگی کو دور فرما دیا۔ اس تیسرے عمل کو پڑھنے کی تعداد اور ترتیب انتہائی آسان اور مختصر ہے، جسے آپ اپنے روزمرہ کے کام کاج کے دوران بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ آج سفر کی اس دوسری جمعرات کے دن آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے تمام گناہوں، غلطیوں اور کمیوں کو دل میں تصور کر کے سچے دل سے 100 بار کی تعداد کو پورا مکمل کریں۔ جیسے ہی 100 بار استغفر اللہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی چینی پر 3 بار دم کرنا ہے۔ یہ دم کی ہوئی چینی آپ کے گھر کی تمام نحوستوں کو مٹا کر وہاں پاکیزگی اور برکت لے کر آئے گی۔ ابھی کے بھی کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ کیا معلوم کس لمحے کس بندے کا لکھا ہوا استغفار قبول ہو جائے اور اسی وقت اس کے نصیب کی تقدیر بدل جائے،
اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ دوستو اب دل تھام کر بیٹھ جائیں، اپنی تمام تر توجہ دنیا کے تمام کاموں سے ہٹا کر 100% میری طرف کریں۔ اب میں آپ کے سامنے اس پورے وظیفے کا وہ چوتھا اور آخری اور سب سے عظیم ترین حصہ رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا غیبی خزانہ ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ یہ آخری عمل وہ لاجواب نورانی طاقت ہے جو اس پورے وظیفے کا تاج ہے، جس کو کرنے کے بعد آپ کی قسمت اور کامیابی پر پکی مہر لگ جائے گی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اس عمل کی ایک بہت ہی سخت شرط ہے اور خاص وقت بھی ہے، جو اگر آپ نے پورا نہ کیا تو آپ اس غیبی اسرار سے محروم رہ جائیں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک کا وقت بڑا قبولیت کا ہوتا ہے۔ یہ وہ سنہری گھڑی ہے جب آسمان سے رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں، اور اس وقت مانگی گئی دعا کبھی بھی التجا رد نہیں کی جاتی۔ آپ نے نماز عصر کے بعد یا عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنے مصلے سے اٹھنے سے پہلے باوضو حالت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس وقت مصلے سے اٹھنے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے نام اعمال میں 80 سال کی مقبول عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آج سفر کی اس دوسری جمعرات کو عصر سے مغرب کے درمیان آپ نے اس درود کو پورا 80 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 80 بار۔ یہ اتنی مخصوص اور مختصر تعداد ہے کہ مشکل سے آپ کے 5 منٹ لگیں گے۔ جیسے ہی آپ اس درود کی 80 بار کی تعداد پوری کر کے سامنے رکھی چینی پر دم کریں گے، اس کے بعد صرف ایک آخری سورت پڑھتے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ بس چند سیکنڈ اور میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس دم کی ہوئی چینی کا آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا استعمال اور صحیح طریقہ کیا ہے، جس سے آپ کے گھر میں دولت اور برکت کا ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو اب وقت آ گیا ہے اس وظیفے کے سب سے مرکزی اور پاورفل معجزاتی حصے کا، جس کا آپ کو شروع سے انتظار تھا۔ اب آپ نے اسی چینی پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ طاقتور سورت سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ذرا غور سے سنیے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا وہ عظیم الشان شاہکار ہے جسے رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خیر، برکت اور کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کے تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ ہمارے بزرگوں اور علماء کا اتفاق ہے کہ رزق میں بے پناہ اضافہ، بند دولت کے راستے کھولنا، سر سے پہاڑ جیسا قرض اتارنا، پسندیدہ جگہ شادی کی رکاوٹوں کو دور کرنا، دلوں میں سچی محبت پیدا کرنے کے لیے اس مبارک صورت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی آخری حل موجود نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں راشن ختم ہو جاتا ہے، کمائی میں بالکل برکت نہیں رہتی، ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں ہے، یا گھر کے افراد میں لڑائی جھگڑے اور ناتفاقی رہتی ہے، تو آج سفر کی اس جمعرات کو اس مبارک صورت کی برکت آپ کی پوری زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ اب اس کی پڑھائی کی تعداد بالکل دھیان سے سن لیں۔ آپ نے چینی کو اپنے سامنے رکھ کر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کو پورا 41 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 41 بار۔ یہ اتنی مختصر اور آسان تعداد ہے کہ پیار سے پڑھنے پر بھی آپ کے مشکل 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ اور جیسے ہی آپ 41 بار سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں، آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی چینی پر 3 بار اچھی طرح پھونک مار کر دم کرنا ہے، اور اس دم کرتے ہی آپ کے تمام 8 اعمال کا نور اور برکت اس چینی کے ایک ایک دانے میں منتقل ہو جائے گی، اور آپ کا یہ عظیم اور طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس دم کی ہوئی چینی کو اٹھا کر اپنے کچن یا مین چینی والے ڈبے میں اچھی طرح ملا دیں۔ جب بھی گھر میں صبح یا شام چائے بنے، شربت بنے یا کوئی بھی میٹھی چیز تیار کی جائے، اس چینی کا استعمال شروع کریں۔ جیسے جیسے یہ دم کی ہوئی مٹھاس آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے اندر جائے گی، اللہ کے فضل سے دلوں کی کڑواہٹ اور نفرتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس میں بے پناہ محبت پیدا ہوگی، غیبی رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی سنبھالتی تھک جائیں گی۔
لیکن اللہ کا دیا ہوا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس مبارک ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ میں یا اللہ لکھ کر دعا کے لیے حاضری دیں۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔